پرندے کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر اڑ رہا ہے۔ یہ کوے شوے آپ دیکھتے رہتے ہیں اڑتے ہوئے، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرندہ اپنے پروں سے اڑ رہا ہے اور اس کے پر سلامت ہیں، تو یہ پر کھولتا ہے اور پر بند کرتا ہے اور یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ یہ قرآن شریف اللہ کا کہہ رہا ہے۔ افلم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن، صافات یعنی وہ پر کھولتا ہے، وہ یقبضن اور پر بند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو ہوا میں فضا میں نہیں روکا ہوا مگر اللہ نے۔ اچھا میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ وہ پرندوں کی پروں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ہوا صحیح اس کی موافق چل رہی ہے تو رکا ہوا ہے، تھوڑا کوشش کرتا ہے تو اوپر چڑھ جاتا ہے۔ سورہ ملک 29واں پارہ اللہ کہتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، اس پرندے کو روکنے والا رحمان ہے۔ پرندے کو روکنے والا، یہ ایک مثال ایک نظیر میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ جو تعلیم ہے نا جو حاصل کرتے ہیں نرسری پریپ سے لے کر وہ ایم اے تک اور ایم فل اور پی ایچ ڈی تک، یا حفظ ہے، درس انتظامی ہے، تخصص ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی القرآن ہے۔ اب تو تخصص کی بھی بہت کیٹیگریز آ گئی ہیں، اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا ہے ہر شعبے میں۔ ان ساری تعلیمات کا مقصد جو ہے وہ معرفت باری تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، اگر اللہ کی ذات کا ادراک اور احساس نہیں پایا، تو اللہ کا قرآن تو سارا کا سارا یہ کہہ رہا ہے، پورا قرآن اس پر عادل شاہد ہے، اور قرآن اس کی مثال، اس کی بہترین نظیر ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ پرندہ جو ہے وہ اللہ نے روکا ہوا ہے، اور جب پرندہ اللہ نے روکا ہوا ہے تو آپ اور میں جو حرکت کر رہے ہیں، یہ جو سانس چل رہا ہے، یہ جو دل پمپ کر رہا ہے، یہ جو آنکھیں ایسے ایسے بٹر بٹر کے ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یہ جو کان سن رہے ہیں، ابھی آپ کو ٹھنڈ لگ رہی، سردی لگ رہی، چادریں لی ہوئی ہیں، سویٹر پہنے ہوئے ہیں، جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، جی آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، کیوں کہ میں آپ کچھ بول رہا ہوں، آپ سن رہے۔ ٹھنڈ کا تعلق پورے جسم کے ساتھ، سننے کا تعلق یہ کانوں میں ایک چھوٹا سا پردہ، بالکل باریک سا پردہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ سن رہے، دیکھ رہے، یہ آنکھیں ان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ساری چیزوں کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اللہ کو محسوس کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی تلاوت ہو رہی تھی، یا میں نے تلاوت کی، یا میں گفتگو کر رہا ہوں، کس کے بارے میں کر رہا ہوں؟ اللہ کے بارے میں کر رہا ہوں۔ بھئی اللہ کو بھی تو دیکھو، یا اللہ پاک تو نظر نہیں آتا، کیسے دیکھے تمہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ جو گندم آپ نے بوئی ہے، ایک ایک تیلا تیلا نکلی ہے، وہ جو ایک ایک تنکا ہے نا، اس میں بھی میرے رب کے جلوے موجود ہیں، اور اس سے لے کر اس انسان تک درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں، ان سب میں اللہ کے جلوے موجود ہیں، اور سب سے زیادہ جس میں اللہ کا جلوہ ہے وہ انسان ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ہو یا وہ بابا ہو جس کی عمر 92 سال ہو گئی ہے، اس کی ایک ایک سانس کے اندر جو ہے اللہ کی معرفت موجود ہے اور اللہ کا راز موجود ہے۔ اور پھر میرا اللہ ایسی کوئی مطلب شے نہیں ہے، ایسی کوئی ذات نہیں ہے کہ وہ بہت دور ہے۔ اس نے تو دیکھو اس کا راز دیکھو، کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہاں ہاتھ رکھے سارے، کوئی ہاتھ رکھو بھائی، کہتا میں اس سے زیادہ قریب ہوں۔ تو آپ شاید اتنے اپنے قریب نہیں جتنا آپ کا رب آپ کے قریب ہے،
اور اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا انہو علیم بذات الصدور، یہ جو سینہ ہے، اس سینے کے اندر ایک دل ہے، اور اس دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان خیالات کو بھی جانتا ہوں، ان خیالات کو بھی۔ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنا خیال ہے، اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں جو ہے وہ اس طرح سوچ رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء ہیں، اور عالم کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اور یہ مسلک اور یہ مشرب اور یہ مذہب صوفیوں کا ہے، اور سب سے بڑا صوفی بر صغیر کا جو یہ نظریہ رکھتا ہے اس کا نام داتا گنج بخش علی جویری ہے۔ وہ کہتا ہے جو اللہ کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، جو اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ عالم ہی نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور ڈرے گا کون؟ جو اس کو جانتا ہے، جو اس کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں۔ اس میں اور عیسائی میں کیا فرق ہے، سکھ اور ہندو میں کیا فرق ہے، اور اس کھوتے اور اس بھینس میں اور کٹی میں کیا فرق ہے؟ انسان بھی اسی طرح کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور گدھا بھی، بھینس بھی، گائے بھی کھا رہا ہے، پی رہی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ رب کی معرفت حاصل کرے، اور اس کائنات میں سب سے بڑے عارف کا نام محمد الرسول اللہ۔ ہم تو کوئی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں علماء سے معلوم کرتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ عالم دین ہمیں قرآن شریف پڑھ کے، اور وہ ہمیں حدیث پڑھ کے، وہ حدیث کا فہم رکھنے والے علماء کی تحریر پڑھ کے بتاتا کہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ شریعت کے دائرے میں ہے، یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے۔ ایک ہی ہستی اور شخصیت ہے کائنات میں، ایک ہی ذات ہے جو یہ جانتی ہے کہ اس وقت اللہ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس وقت میرا رب کیا چاہ رہا ہے یہ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، اس کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں جانتے، چٹائی پر بیٹھے ہوئے انسان نہیں جانتے۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو اس وقت یہ بتا سکتی ہے کہ اس وقت میرا اللہ کیا چاہ رہا ہے، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ کی۔ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، حضرت امام اعظم کے زمانے میں امام حماد سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ بھئی وہ عیسائی تھا، اس نے 4 سوال ریز کر دیے کہ اللہ سے پہلے کیا ہے، کوئی میرے سوالوں کا جواب دے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ سے پہلے اللہ کا منہ اس وقت کدھر ہے، اور اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، یہ میرے سوال ہے، کوئی جواب دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت امام حماد نے آپ کی خدمت میں یہ سوال گیا، آپ نے کہا کہ اچھا چلو اس کو بلا لو، یہ فلسفیانہ سوال تھے۔ تو آپ ابھی تشریف فرما تھے اپنے مدرسے میں، تو حضرت امام اعظم ابھی طالب علم تھے، تو آپ نے فرمایا اس بچے کو لے جاؤ اور تم بات کرو، میں آتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے، اب بڑا اہم مسئلہ ہے، اور آپ چلے۔ آپ نے کہا چلو یہ بچے کو لے جاؤ، میں آتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے۔ وہ جو عیسائی پادری تھا وہ اس طرح کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، آپ اس طرح لوگ کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں، ان کا کر بھی سوال۔ اس نے کہا جی یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو 10 سے لے کر کاؤنٹ ڈاؤن کر، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ایک پر پہنچا، اور ایک سے آگے بھی گن۔ اس نے کہا ایک سے پہلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کہا اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ سب سے بڑے عارف وہ معرفت اللہ کسی کو عطا فرمائے، اس کا اللہ سے پہلے ہے ہی نہیں کچھ۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ کا منہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا ایک موم بتی لائی جائے، موم بتی لا کے جلائی، روشن کی، تو اس نے کہا یہ بتاؤ اس موم بتی کا منہ کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ تو نور ہے، یہ تو روشنی ہے، اس کا
اس نے کہا اللہ بھی کائنات کا نور ہے، وہ ہر طرف ہی اس کا منہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس کے زیادہ قریب ہے یا میرے زیادہ قریب ہے. وہ تو کائنات کی ہر شے کے قریب ہے. عظمت اور فضیلت اس کی ہے جو اللہ کے قریب ہے. یعنی وہ تو قریب ہے. ہم میں کون فضیلت والا ہوگا؟ جو ہم میں سے کوئی بندہ اس کے قریب ہوگا. اور ہم میں اس کے قریب کون ہوگا؟ جس کا کردار پکیزہ ہوگا، جس کا اخلاق پکیزہ ہوگا، جس کا ذہن پکیزہ ہوگا، جس کا رزق پکیزہ ہوگا، جس کا لباس پکیزہ ہوگا، وہ اللہ کے قریب ہوگا. وہ طاہر ہے، وہ طیب ہے، وہ پکیزہ ہے. اور گندے بندے کا کیا کام ہے اللہ کے ساتھ؟ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جب بھی میں نے کہا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، صرف رسول اللہ جانتے. اس نے کہا آپ یہ بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا سوال کا جواب اس شرط پر دوں گا کہ تو میری جگہ کھڑا ہو آ کے میں تیری جگہ بیٹھوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ پادری جا کے ادھر کھڑا ہو گیا اور حضرت امام اعظم ادھر بیٹھ کے. اس نے کہا میرا اللہ اس وقت یہی کر رہا ہے. پہلے تجھ کو ادھر بٹھایا ہوا تھا اور مجھے ادھر کھڑا کیا ہوا تھا. اب اللہ نے مجھے ادھر بٹھا دیا، تجھے ادھر کھڑا کر دی. اللہ یہی کر رہا. اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ اللہ کو ہمارے حالات کی خبر نہیں، یا کوئی بندہ ہوشیاری چلاکی کرے، اس کے کان میں کوئی بات کرے، اس کو کرے تو جانتا ہی وہ کی اندر پتہ ہے تیرے بارے کیا کہتا ہے. اس طرح کی باتیں کرے، چغل خوری کرے، اس طرح کی باتیں کرے. ان باتوں کو اللہ سے زیادہ کوئی اور جان سکتا نہیں ہے. اور پھر اس نے اس جاننے کا ایک معیار بھی مقرر کیا ہے. اور وہ معیار کیا ہے؟ ایک تو اس نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ عزت دار فرشتوں کو اس نے کندھوں پر بٹھا رکھا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں، آپ جو کھا رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں، نیکی کا بھی دفتر تیار ہو رہا ہے اور گناہ کا بھی دفتر تیار ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس نے اس کا ایک نظام وضع کر رکھا ہے. یہ جو سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارا. یہ جس صوفے پر میں بیٹھا ہوں، جس چھت پر آپ بیٹھے ہیں، اللہ قیامت میں اس زمین کے ذرات کو بولنے کی قوت عطا فرمائے. زمین بولے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کے بعد تجھے کیا، تو چپ کر. اس نے کہا نہیں میں تیرے بس میں نہیں، اس کے بس میں. جب میں تیرے بس میں تھی تو تیرے حق میں بول سکتی تھی، تو نے مجھے اپنے بس میں کیا. یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے، ما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. یعنی آسمان اور زمین بھی کسی پر روتا ہے؟ کہا ہاں روتا ہے. جب بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ زمین جس پر وہ نماز پڑھتا تھا وہ زمین روتی ہے، وہ مصلی روتا ہے، وہ مسجد روتی ہے، اور سب سے زیادہ وہ فرشتے جو اس کی نیکیاں اٹھا کے اوپر لے جاتے تھے وہ روتے ہیں. اور وہ جو آسمان میں دروازہ ہے اس کی نیکیوں کے چڑھنے کا، وہ آسمان کا دروازہ بھی روتا ہے کہ یہ مومن کامل چلا گیا، اب نیکیاں نہیں آئیں گی اس کی. اس وقت ہمارے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ان اعضاء کو، قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے اعضاء بولیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے. اب اس بات کو اگر آپ تھوڑی معرفت کی نظر سے دیکھیں کہ بھئی اللہ کی معرفت صرف یہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ 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 اللہ، اور دیکھیے یہ کجر کی کر کے گیا اللہ اللہ اللہ، تو یہ کیا تو اللہ اللہ کر رہا ہے؟ چگلیاں بھی تو کر رہا ہے، تو اللہ اللہ بھی کر رہا ہے. اللہ کی معرفت یہ ہے کہ جب صوفی کامل ہوتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ پھر زیادہ باتیں کیوں نہیں کرتا بھلا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھ سے کوئی بات ایسی نکل نہ جائے جس سے وہ ناراض نہ ہو جائے. اور اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا صوفی کا یہ عمل. اور یہ اگر کہیں نا
کہ بدعت وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد شروع ہوئی، وہ بدعت ہے اس کائنات میں